بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے تقریباً زائد از 2000 سال قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 48 سال پہلے مصر میں ایک ملکہ، جسے مصر کی ملکہ دیوی صفت ملکہ نیل کی جادوگرنی کے نام سے پکارا جاتا ہے، انتہائی خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی، لیکن جتنی وہ حسین و جمیل تھی اس سے زائد وہ ذہین اور فتین تھی۔ تو جب وہ جوان ہوئی تو اس کی شادی ہو گئی اس کے بھائی کے ساتھ۔ اس کا بھائی جو تھا اس سے اس کا جھگڑا ہو گیا، جھگڑا ہونے کے بعد وہ ان کی دشمنی ہو گئی، وہ اس کے پیچھے لگ گیا۔ اس نے کہا میں نے اس کو قتل کروا دینا ہے۔ اس کے جاسوس اور اس کے فوجیں جو تھیں وہ اسے تلاش کرتی پھرتی رہی۔ انہی دنوں وہاں پہ اسکندریہ میں روم کا بادشاہ جولیس سیزر وہ آدمی ہے جس کے نام سے جولائی کا مہینہ جو ہے نا وہ رکھا گیا تھا۔ جولیس سیزر جو تھا وہ بھی وہاں آیا ہوا تھا۔ اس کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے کہا کہ اس عورت کو میرے سامنے لے کے آؤ، اس ملکہ کو، اس خوبصورت عورت کو، اس دیوی نماز صفت ملکہ کو۔ وہ جب اس کو اب وہاں لے کے جانا بڑا مشکل کام تھا۔ وہاں اس کے بھائی کے جو جاسوس ہیں وہ اس کی تلاش میں رہتے تھے ہر وقت۔ اس نے ایک ترکیب سوچی، ایک غالیچے میں اس نے اپنے آپ کو بند کیا اور وہ غالیچہ مچھیروں کی کشتی پہ سوار ہو کر وہ لے گیا وہاں محلات میں۔ وہ جب محلات میں پہنچی تو اب اندر لے جانا مسئلہ تھا۔ اسی غالیچے کو اس کے ملازم نے اٹھایا، کندھوں پر اٹھا کے جا کے وہ لے گیا، اندر لے گیا بادشاہ کے سامنے جا کر کے ایسے جب اس کو کھولا اور وہ اس میں سے کلوپیٹرا جو تھی وہ تھرتھراتے ہوئے جسم کے ساتھ اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور ایسے انداز سے مسکرائی اور ایسے انداز سے اس نے اپنے بالوں کو بال دیے اور ایسے انداز سے اس نے سامنے چکر لگایا کہ بادشاہ جو تھا اس کے خون کی گردش تیز ہو گئی اور اپنے منہ میں کہنے لگا کہ روم میں اتنی خوبصورت عورتیں نہیں ہوتی۔ وہ دیکھ کے پریشان ہو گیا اس کے حسن کو۔ چلو بہرحال وہ اس کے ساتھ عشق ہو گیا۔ اس نے بعد میں اس کے ساتھ شادی کر لی تو وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور وہ بھی اس کی تابعداری کرتی تھی۔ لیکن چند ماہ گزرنے کے بعد اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہو گیا۔ اب اس کی پہلی بیوی جو تھی وہ روم میں تھی، تو اس دوسری بیوی سے اس کا بیٹا پیدا ہو گیا۔ تو وہاں کے قانون کے مطابق، وہاں کے ان کے مذہب کے مطابق ایسا جو تھا نا وہ نہیں ہو سکتا تھا، وارث جو تھا نا وہ اس کا پہلے ہی رہنا تھا۔ تو اس نے ایک ترکیب سوچی کہ بادشاہ سے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ تو سورج کا اوتار ہے، وہاں سے اوپر سے دیوتا آیا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے دیوتا نے اس اوتار کو یہ بیٹا دیا ہے کہ تاکہ اس کا وارث بن سکے۔ وہ پادریوں نے فتویٰ دے دیا اور اس فتوے کے بعد وہ وہاں رہنا شروع ہو گئے۔ لیکن تھوڑا ہی عرصہ بعد جو جولیس سیزر تھا وہ قتل ہو گیا تو اس کے بعد وہاں روم میں سلطنت پر قبضہ کر لیا مارک انطونی نے۔ مارک انطونی جو تھا وہ بہت ظالم آدمی تھا، بہت عیاش آدمی تھا، بہت اس میں قباحتیں بے پناہ اس میں پائی جاتی تھیں اور قتل و غارت اس کے لیے کوئی بڑی بات ہی نہیں تھی۔ وہ جب اس پر پوری طرح سے اس نے قبضہ کر لیا روم پہ تو اس نے کہا کہ اب چلو چلتے ہیں ادھر مصر کی طرف، وہاں جا کے عیاشی کریں گے، وہاں جا کے جنگیں کریں گے، لڑائیاں کریں گے۔ اور جب وہاں پہ آیا تو چونکہ ملکہ اس وقت تھی کلوپیٹرا،
کلوپیٹرا جو تھی وہ جنگ تو اس سے کر نہیں سکتی تھی، لڑائی تو اس سے کر نہیں سکتی تھی، اس نے ایک ترکیب سوچی، وہ ترکیب ایسی اس نے سوچی کہ اس کو ایک چھوٹا سا جہاز تیار کیا، بحری جہاز جو ہے، کشتی کہہ لو، بڑی سی کشتی تیار کی۔ اس کشتی میں اس نے بہت خوبصورت تصویریں لگائیں، لڑکوں کی تصویریں لائیں، خادموں کی، خادماؤں کی، وہ بڑی بڑی تصویریں خوبصورت لگائیں، اور موڑ پنکھ سے وہ اس کو اب ایسے جل رہے تھے۔ تو یہ سارا منظر اس نے اتنا خوبصورتی سے بنایا کہ اس نے سندل کو آگ کے اس کا دھواں جو تھا وہ لگا دیا، اس نے لبان کا دھواں جو تھا وہ لگا دیا۔ تو وہ جب وہ دھواں اور خوشبوئیں اور عطریات کی خوشبوئیں اٹھی تو وہ بڑا ایک لیلوی، مجنو لیلوی کا ایک وہ ماحول پیدا ہو گیا اس طرح۔ اور جب وہ جا کے انٹونی کے سامنے پیش، تو انٹونی دیکھ کے وہ حیران پریشان ہو گیا کہ اتنی خوبصورت ملکہ۔ اس نے بہرحال اس نے بھی اس سے شادی کر لی، اس نے شادی کر لی تو وہ وہاں رہنے لگی۔ جب وہ وہاں اچھا، اس نے اس دوران، اس سے بلکہ پہلے ہی جو تھا نا جولیس سیزر، اس نے اپنے جنگجو دستے کو بھیجا اور کہا کہ اس کے بھائی کو جو ہے نا اس کو پکڑ کے زندہ میرے سامنے لے کے آؤ یا اس کو قتل کر دو۔ وہ دریائے نیل میں اس کا پیچھا کر رہے تھے کہ وہ دریائے نیل میں ڈوب کر مر گیا۔ اب اس سے اس کی جان چھوٹ گئی۔ اب مارک انٹونی جو تھا، اس سے اس کی شادی ہو گئی۔ مارک انٹونی جو تھا وہ اس کو بہت پسند کرتا تھا، لیکن وہ ملکہ جو تھی وہ بھی اس کی بہت تابع داری کرتی تھی، بہت خدمت کرتی تھی، اس کے لیے طرح طرح کے کھانے تیار رکھتی تھی، اس کے لیے طرح طرح کے لباس تیار رکھتی تھی، اور جب وہ کہیں شکار پہ جاتا تھا تو وہ بھی بیش بدل کے وہ ساتھ چلی جاتی تھی۔ اس کی ہر طرح کی خوشی جو تھی اس میں شامل ہونا وہ اپنا فرض اولین سمجھتی تھی۔ تو جب رات کو وہ جاتا تھے اپنا گلیوں بازاروں میں وہ پھرتا تھا تو وہ بھی بیش بدل کے ساتھ ہی جایا کرتی تھی۔ تو اس نے بہت تابع داری کی اس کی، اور اس تابع داری کے صلے میں اس نے پورا مصر جو تھا اس کو حکمرانی جو تھی وہ اس کے حوالے کر دی۔ اس کو باقاعدہ طور پر اس کو ملکہ ڈکلیئر کر دیا۔ اب وہ وہاں پہ جب ملکہ بن گئی، مصر اس وقت دنیا کے امیر ترین ممالک میں تھا۔ مصر کو جب روم میں پتہ چلا کہ مارک انٹونی جو ہے وہ اس قسم کی عیاشیاں کر رہا ہے کہ پوری اسٹیٹ جو ہے جس کی فتوحات کرنے کے لیے ہمارے سینکڑوں آدمی مارے گئے ہیں، جس میں ہمارے ہزاروں آدمی جو ہیں انہوں نے جنگیں لڑی ہیں، سینکڑوں جنگیں لڑی ہیں، اس نے ایک عورت کے نام کر دیا ہے۔ تو وہاں بغاوت شروع ہو گئی۔ جب وہ بغاوت شروع ہوئی تو اس کے اثرات جو تھے آہستہ آہستہ مصر کی طرف چل بڑھے۔ جب وہ فوجیں وہاں پہ آ گئیں اور جو مارک انٹونی تھا وہ ان کا سامنا نہ کر سکا، ان کا سامنا نہ کر سکا، اس لیے اس نے خودکشی کر لی اور اپنے آپ کو چھرا گھونپ کر سینے میں، تو اس نے اپنے آپ کو مار لیا۔ وہ وہاں روم میں جا کے ذلیل نہیں ہونا چاہتا تھا، غلام نہیں بننا چاہتا تھا، لہذا جو کلوپیٹرا تھی اس کے ذہن میں بھی یہی بات آئی کہ اگر یہ لوگ مجھے پکڑ کر لے گئے تو یہ روم کی گلیوں میں، بازاروں میں میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر مجھے وہاں غلام بنا کر وہ بازاروں میں لے کے جائیں گے، پھریں گے، اور دنیا میرا تماشا دیکھے گی۔ اس نے یہ چیز برداشت نہ کی۔ 39 سال کی عمر میں اس نے خودکشی کر لی۔ اب خودکشی کیسے کی؟ اس نے اپنے بازو پہ بڑے زور سے اپنے دانتوں سے کاٹا، اور اپنے دانتوں سے کاٹ کر اس میں ایسا زہر بھرا کہ اس اثر کی وجہ سے وہ جو تھی نا وہ مر گئی۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے پھولوں کی ایک ٹوکری جو تھی وہ منگوائی تھی،
اور اس میں ایک سانپ جو تھا نا اس کو رکھا ہوا تھا۔ وہ جب اس نے حالات دیکھے اور محلات کے دروازے جو تھے انہوں نے توڑنے شروع کر دیے، تو وہ سانپ جو تھا اس نے اپنی چھاتی پہ چھوڑا اور اس کو ڈنگ مار دی، اور اس نے اس کو اتنا زہریلا تھا کہ اس کے مارتے ہی وہ مر گئی۔ اس طرح سے اس نے 39 سال کی عمر میں خودکشی کر لی اور دنیا میں اپنا نام آج دن تک پیدا اس کا ہو گیا کہ اس نے دنیا کی اس وقت 2 بڑی شخصیات جولیس سیزر اور مارک انٹونی، جو کہ بہت بڑے فاتح تھے۔ جولیس سیزر نے دنیا کو فتح کر دیا تھا، لیکن وہ گرویدہ ہو گیا، مفتوح ہو گیا کلوپیٹرا کا۔ اسی طرح مارک انٹونی جو تھا وہ بھی مفتوح ہو گیا، لیکن روم کے میں ضلالت کے خوف سے وہ جب کوئی چال نہ چل سکی تو اس نے خودکشی کر لی، اور 39 سال کی عمر میں وہ مر گئی خودکشی کر کے۔ تو اس طرح لیکن اس کا نام آج بھی زندہ ہے، اور اس کا نام جو ہے وہ صدیوں کی قیود میں نہیں ہے، وہ جب تک دنیا رہے گی اس کا نام لوگ جانتے رہیں گے۔ تو آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ پلیز آپ اسے سبسکرائب کرنا، اسے شیئر کرنا، لائک کرنا، اگر بھول گئے ہیں تو یاد رکھنا کر دیں ضرور۔